وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 33 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم پہلے دن سے پڑھتے آئے ہیں کہ سورہ مائدہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے، اور مدنی صورتوں میں ہماری اپنی زندگی کے اللہ نے اصول بیان فرمائے ہیں کہ جب کلمہ پڑھ کے ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ضابطہ حیات کیا ہوگا، وہ اپنی خوشی اور غمی کے معاملات کو سیلیبریٹ کیسے کرے گا۔ یہ آج کی آیات مبارکہ میں 2 لیگل ورسز ہیں جن کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، یعنی وہ قانونی آیات جن کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اور آج جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں شاید ان آیات کے مفہوم کو سمجھنا اور ضروری ہے۔ آج چوری، ڈکیتی اور انسان کے حقوق کو پامال کرنا بڑا عام ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ بے روزگاری بھی ہے، ریاست کا کسی ایک خاص مقام پر کھڑا نہ ہونا ہے، لہذا ان آیات کو سمجھنا کچھ اور بھی ضروری ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈاکے اور ڈاکو کی کیفیت اور اس کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ 3-4 سزائیں ہیں، ترجمہ دیکھنے کے بعد ہم اس کی کیفیت کو مزید دیکھیں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں ان کے لیے سزائیں کتنی ہیں۔ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے، یا انہیں پھانسی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا پھر انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ 4 سزائیں اللہ نے ڈاکو کے لیے رکھی ہیں، اور چوری کے لیے سزا رکھی ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ ذرا چوری اور ڈاکے میں پہلے ڈیفرنس اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ چوری اور ہے اور ڈاکہ اور ہے۔ چوری ہوتی ہے انسان جب ان اویئر ہوتا ہے، اس کو محسوس نہیں ہوتا، وہ سویا ہوا ہے یا کسی اور کیفیت میں، اور اس سے آدمی چوری کر کے نکل جاتا ہے۔ اب اس آدمی کو پتہ نہیں کہ وہ ریزسٹ کرتا ہے، اس لیے اس کی سزا تھوڑی ہے، صرف ہاتھ کاٹنا۔ ایک ڈاکے میں جس کو لوٹا جا رہا ہے وہ اویئر ہوتا ہے، راستے میں جا رہا ہے، فوراً کو بندہ آیا، اس نے کن پٹی پہ پسٹل رکھا اور کہا بھئی جو کچھ ہے مجھے دے دو۔ اب اگر وہ تحفظ کرے گا، اپنا دفاع کرے گا، تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے، لہذا اس کے اندر سزا زیادہ ہے۔ اس کے اندر پھر سزا کی مختلف صورتیں ہیں کہ اس کو سزا کتنی دی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے، جو آیت مفہوم طلب ہوگی وہ میں عرض کر دوں گا۔ انما جزاء الذین، انما بے شک، جزاء جزا، صلہ بدلہ، الذین ان لوگوں کا، یحاربون جو حالت حرب میں آ جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا نمبر 1، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، واو کا معنی اور، یسعون وہ کوشش کرتے ہیں۔ جیسے صفا اور مروہ کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں؟ سعی، کہیں چلنا کہیں تھوڑا سا بھاگنا۔ تو وَيَسْعَوْنَ وہ کوشش کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، فساداً فساد کی 2 باتیں ہو گئیں۔ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں نمبر 1، نمبر 2 زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ جو اللہ رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی پہلی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، او کا معنی یا، یصلبوا ان کو صلیب چڑھا دیا جائے، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ تیسری سزا او تقطع ایدیہم، او کا معنی یا، تقطع کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، وارجلہم اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف اپوزٹ، الٹے، اگر دائیں طرف کا ہاتھ ہے تو بائیں طرف کا پاؤں۔
او ینفو من الارض، او کا معنی یا ینفو، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، من الارض جہاں وہ رہتے ہیں، جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب یہ جو 4 سزائیں ہیں، یہ 4 سزائیں ڈیفائن کیسے ہوں گی، کون سی سزا کس کو دی جائے؟ پہلی سزا ہے قتل، دوسری سزا ہے پھانسی، تیسری سزا ہے مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں، اور چوتھی سزا ہے جلا وطنی، ینفو من الارض، ان کو زمین کے اس خطے سے جلا وطن کر دیا جائے تاکہ یہ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں ان کو پتہ نہ ہو لوگوں کے سٹیٹس کا، تاکہ لوگوں کو لوٹے نہ۔ اب اس میں 2 باتیں سمجھنے والی ہیں کہ یہ 4 سزاؤں میں سے کون سی سزا دی جائے گی۔ یہ 2 حالات سمجھنے والے ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ سچویشن کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی۔ اگر کسی ڈاکو نے صرف دھمکی دی ہے کسی بندے کو لوٹنے کے لیے اور لوٹ نہیں سکا، کسی وجہ سے بھاگ گیا ہے، خواہ اس کے دفاع کی وجہ سے، خواہ لوگوں کے آ جانے کی وجہ سے، لوٹا نہیں، مارا نہیں، صرف دھمکایا، ڈرایا اور اسی دوران بھاگ گیا، اب اس کی سزا کیا ہے؟ قتل نہیں ہے، اس کی سزا صلیب بھی نہیں ہے، اس کی سزا ہاتھ پاؤں کاٹنا بھی نہیں ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر حاکم وقت قید کر سکتا ہے یا اس کو جلا وطن کر سکتا ہے، بھئی 4 مہینے کے لیے تم اس دیس میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اگر ایک ڈاکو ایسا آیا جس نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، مال بھی لوٹا اور اس کے بعد چلا گیا، بندے کو نقصان نہیں پہنچایا، اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ اب اس کی سزا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کاٹنا ہے۔ اب اگر ایک بندہ آیا، اس نے ڈرایا بھی، دھمکایا بھی، مال بھی لوٹا، مار بھی دیا، اب اس کی سزا ہے اس کی موت اور ہینگ کرنا، اس کو پھانسی دے دی جائے، صلیب پہ لٹکا دیا جائے، اور اتنے عرصے تک کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہیں۔ لہٰذا 2 باتیں ڈاکو کو سزا دینے کے لیے مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 سچویشن کے اوپر، حالات کے مطابق، لیکن حالات کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ حالات کیا ہیں؟ یہ قاضی، جج، مفتی یا جو بھی اس وقت کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ڈیفائن کریں گے کہ اس کو سزا کون سی دینی ہے۔ لہٰذا اجتہادی کیفیت ہے، اور دوسرا حالات اور سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کون سی سزا دی جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اب ایک چھوٹا سا معروضی سا سوال ہے کہ ان کو یہ سزا تو مل گئی، جس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کو اپنی حالت کے مطابق سزا مل گئی، یا تو صرف جلاوطنی، یا پھر اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں، یا اس کو قتل بھی کر دیا گیا، پھانسی لٹکا دیا گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ گناہ معاف ہے یا اللہ اس کو قیامت والے دن بھی سزا دے گا؟ اس آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ ایک تو اس کو دنیاوی سزا مل گئی، کیا اللہ بھی اس کو معاف کر دے گا اور جنت میں، کیونکہ اس نے 2 قسم کے حقوق کو وائلیٹ کیا ہے۔ ایک اس نے حقوق العباد کو وائلیٹ کیا ہے اور بندے کا مال لیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی ہے۔ تو حقوق العباد کی سزا تو اس کو دنیا میں مل گئی ہے، لیکن حقوق اللہ باقی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اس آیت کو ذرا دیکھیں، ذالک لہم خزی فی الدنیا، ذالک یہ جو اس کو سزا ملنے والا معاملہ ہے ان کے لیے، خزی فی الدنیا، خزی یہ رسوائی ہے، فی الدنیا دنیا میں۔ ایک بندہ لٹکا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹے ہیں، یا اس کو پھانسی دے دی گئی، پورے شہر، پنڈ اور علاقے نے دیکھا، تو اب ظاہر ہے اس کے لیے بڑی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، واو کا معنی، اور لہم ان کے لیے ہے، فی الآخرت آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب آخرت میں بھی ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی استثناء ہے۔ دنیا میں رسوائی تو دونوں صورتوں میں ہے، اللہ قیامت والے دن معاف بھی کر دے تو دنیا میں رسوائی تو ہوگی، لہذا پہلا معاملہ دنیا میں اور آخرت میں مشترک ہے۔ لیکن وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے بعد ایک ایکسیپشنل کیس ہے، وہ یہ ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کسی حاکم وقت یا ریاست کے قانون کے غالب آنے سے پہلے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، کہ ریاست یا قانون کے شکنجے میں آنے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے سارا کچھ ریاست کے حوالے کر دیا یا جن کا تھا ان کو دے دیا اور توبہ کر لی، اب اس کو پنشمنٹ تو ملے گی جو اس نے چوری کی ہے، لیکن یہ توبہ کرنا قیامت والے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کو سرخرو کر دے۔ یعنی جب ریاست کے شکنجے میں آنے سے پہلے وہ لوگوں کے حقوق واپس کر دے جو اس نے لیے، اب جو قتل ہو گیا تھا اس سے یا وہ معاملہ ہے، اب اس کا معاملہ قیامت والے دن ہے، لیکن توبہ کر لی ہے، امید کی جا سکتی ہے اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ الا الذین، اللہ کا معنی سوائے، الذین ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، من قبل اس سے پہلے، ان تقدروا کہ قدرت رکھتے،
غالب آ جاتے ان کے اوپر، علیہم ان کے اوپر کو غالب آ جاتا ریاست، قاضی، مفتی، جج، اس وقت کا نظام، اس وقت کا آئین اور قانون، تو پھر ان کے لیے معافی ہے، لیکن ان کو سزا پھر بھی ملے گی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَاعْلَمُوا بس تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، غفور بخشنے والا ہے، رحیم، یہ جو رحم فرمانے کا لفظ ہے یہ اسلامی سزاؤں کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی ظالمانہ ہیں، ایک بندے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، اس کا پاؤں کاٹا جا رہا ہے، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، یا ویسے شوٹ کیا جا رہا ہے، یہ بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے دو باتیں ذہن میں رکھو، جس نے تمہیں بنایا ہے اس نے تمہیں پرامن رکھنے کے لیے یہ سزائیں بھی تجویز کی ہیں، لہٰذا وہ ایک بندے کو سزا دے کر سینکڑوں بندوں کو اس مصیبت سے بچانا چاہتا ہے۔ اب ایک بندے کو سزا اگر مل گئی اور لوگوں کے سامنے ملی تو کم از کم لاکھوں لوگوں کو تو کان ہو جائیں گے کہ ہم نے بھی اگر ڈاکہ ڈالا تو ہماری بھی سزا یہ ہے، ہم جلاوطن بھی ہوں گے، مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں بھی کاٹے جائیں گے، ہمیں قتل بھی کیا جا سکتا ہے، ہمیں پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ لہذا غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، اور یہ جو رحم کا معاملہ ہے یہ اسلامی سزاؤں کے ساتھ ہے۔ جو اسلامی سزاؤں پہ اعتراض کرتے ہیں وہ تصویر کا ایک رخ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ ڈاکو ہے یا چور ہے یا زانی ہے یا قاتل ہے، اس کو جو شریعت سزا دے رہی ہے یہ بڑی ظالمانہ ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جن لوگوں کو پرامن بنایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے لیے امن کا راستہ قائم کیا جا رہا ہے اور امن کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، فائدہ کتنے لوگوں کا ہے؟ اب ہزاروں لاکھوں لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن اگر ایک بندہ اس ظلم کی بھینٹ نہیں، ظلم نہیں، کیونکہ اس نے انسانیت کے اوپر ظلم کیا، اس کی پاداش میں اگر وہ ہینگ ہو رہا ہے تو ایک کا نقصان ہے اور لاکھوں کا فائدہ ہے، تو یہ سودا شریعت کر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جس کا ترجمہ علماء کے ہاں، مفسرین کے ہاں بڑا ڈسپیوٹڈ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پہلا حکم۔ دوسرا حکم ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا تلاش کرو، الیہ اس کی طرف پہنچنے کے لیے، الوسیلہ وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو، کوشش کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ۔ اب یہ ایک روڈ میپ ہے بندہ مومن کی زندگی کا کہ صرف تقوی پر منحصر ہو کر تنہائی میں نہ بیٹھا رہے اور یہ زوم نہ کرے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو 5 تسبیحاں بھی روزانہ نکالتا ہوں، معاشرے میں جو ہوتا ہے ہوتا رہے، میرا کوئی سروکار نہیں۔ اللہ نے 3 حکم دیے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی بھی رکھو، تنہائی میں بھی جاؤ، تہجد بھی پڑھو، تسبیحاں بھی نکالو، لیکن وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے راستے بھی تلاش کرو، اور وجاہدوا فی سبیلہ، اگر جہاد کرنا پڑے تو جہاد بھی کرو۔ اب اتقوا اللہ میں ایمان آ گیا کہ ایمان صالح۔ اب وسیلہ کیا ہے؟ وسیلے کے بارے میں ہمارے نیک اعمال بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ آپ نے ایک واقعہ سنا ہے، ہم بھی بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ 3 بندے سفر کے اوپر نکلے اور راستے میں شدید آندھی اور طوفان آئی، انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، تو طوفان کی شکل میں ایک بہت بڑی چٹان آئی جس نے غار کے منہ کو بند کر لیا، وہ تینوں اندر قید ہو گئے، اور تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے۔ ایک بندہ کہتا ہے اللہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، میری ماں نے رات کو خدمت کے لیے چیز مانگی، میں لے کر گیا تو وہ سو گئی، میں ساری رات کھڑا رہا اور صبح میں نے اس کی خدمت میں وہ دودھ یا پانی کھانا پیش کیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل مقبول ہے تیری بارگاہ میں تو جو چٹان ہے وہ غار کے منہ سے سرک جائے، تو تھوڑی سی چٹان ایک طرف ہوگی۔ ایک بندہ پھر یہ اپنا کہتا ہے کہ اللہ میں اپنی کزن کے ساتھ کسی برے فعل کے اوپر مکمل قدرت رکھتا تھا، میں قادر تھا کہ غلط کام کروں، لیکن میں جب اس کے قریب گیا تو تیرا خوف میرے دل میں آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو یہ تھوڑی سی غار کا منہ کھل جائے۔ اب یہ دونوں اور ایک تیسرا بندہ اپنے کسی نیک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہے تو ان کی غار کے منہ سے چٹان دور ہو جاتی ہے، وہ تینوں صحیح سلامت باہر نکل آتے ہیں۔ یہ روایت اور کہانی تھی، لیکن یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سابقہ امتوں کے لوگوں کا یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایمان بھی وسیلہ ہے، کیونکہ ایمان نہ ہو تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، بندہ اللہ کو نہیں پا سکتا۔ تو پہلا وسیلہ پھر کیا بنا؟ ایمان۔ ایمان کے بعد دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ عمل۔
تو پتہ یہ چلا کہ نیک عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ یہاں تک سب کا اتفاق ہے کہ ایمان بھی وسیلہ ہے، عمل بھی وسیلہ ہے، لیکن کوئی شخصیت وسیلہ بن سکتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں امت کے اندر مفسرین کا اختلاف رہا ہے، لیکن اس دونوں مفاہیم کے اوپر احادیث مبارکہ ملتی ہیں۔ لیکن غور طلب معاملہ یہ رکھیں کہ جس نے وسیلے کا شخصیت کے روپ میں انکار کیا ہے، شاید اس کے ذہن میں یہ پہلو تھا کہ اگر یہ سارے کا سارا تکیہ اور بھروسہ وسیلے کے اوپر کر بیٹھا، کسی بندے کے وسیلے کے اوپر کر بیٹھا، تو پھر شاید یہ عمل سے عاری ہو جائے، تو ان کے اس موقف میں شدت آ گئی۔ اس بات کو آپ فالو کر رہے ہیں کہ ایک بندے نے اگر وسیلے کا انکار کیا، ایمان اور عمل صالح یہ تو تمام کے ہاں متفق ہے کہ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے، یہ اللہ کے ہاں بخشش کروائیں گے اور اللہ کا قرب دیتے ہیں، لیکن شخصیت وسیلہ بن سکتی ہے یا نہیں؟ جس نے انکار کیا، اگر ہم اچھی نیت رکھ کے اور اس کے اوپر اگر ہم کوئی انگلی نہ اٹھائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ممکن ہے اس نے عمل سے دور کرنے کے خطرے کے پیش نظر کہا ہو بھائی شخصیت وسیلہ نہیں بن سکتی، تاکہ مومن محنت کرے۔ لیکن جنہوں نے شخصیت کو بھی وسیلہ بنایا ان کے پاس بڑے اتھینٹک دلائل موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے حضور کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا یوں کی کہ حضرت عمر کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی کی ظاہری حیات میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب تیرا حبیب تو دنیا میں نہیں ہے، ہم تیرے حبیب کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما۔ حضرت انس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1010 نمبر بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں حضرت عمر نے یہ دعا کی، اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتھینٹک سورس ہے امت کے پاس، تو اب وسیلہ کون بنا؟ ایمان، عمل یا شخصیت؟ شخصیت۔ تو شخصیت کا وسیلہ ہونا، اس کے اوپر بھی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ میں نے نمبر عرض کر دیا ہے کہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب کو جو وسیلہ بنا رہا ہے وہ کون ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنایا اور دعا کی کہ اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلہ سے دعا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بارش نازل فرما۔ تو کیا ہوئی؟ حضرت انس فرماتے ہیں حضرت عمر نے دعا کی تو اللہ نے بارش نازل فرما دی۔ لہٰذا ایمان کا وسیلہ ہونا، عمل کا وسیلہ ہونا اور شخصیت کا وسیلہ ہونا، ان سب کے اوپر معاملات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کا صرف فرمایا ہوا، اللہ کے نبی کا کہا ہوا یا کیا ہوا ہی حدیث نہیں ہے، یہ اوریجنل اصول ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حدیث کا درجہ رکھتا ہے، اور جس کو اثر صحابی کہا جاتا ہے، اور وہ اوریجنل ہمارے لیگل معاملات میں وہ احادیث مبارکہ ہی کنسیڈر ہوتی ہیں۔ لہٰذا صرف حدیث اللہ کے نبی کا قول اور فعل نہیں ہے، اللہ کے نبی کے قول اور فعل کو جو لوگ آگے روایت کریں یا ان کا اپنا عمل ہو وہ بھی ہمارے لیے حجت کہلائے گا۔ اصل میں حدیث کی 36 اقسام ہیں، جن میں سے پہلے 3 قسمیں آپ اگر ذہن میں رکھیں، جس کا سلسلہ حضور تک پہنچے وہ مرفوع کہلاتی ہے۔ یہ اب تھوڑا سا آپ نے ذہن حاضر رکھ کے بات سننی ہے کہ جس کا سلسلہ یعنی فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور راوی کہہ دے کہ میں نے یہ عمل کرتے ہوئے حضور کو دیکھا، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع۔ راوی اپنے کسی قول اور فعل کو کہے میں نے سنا، میں نے دیکھا، میں نے کیا اور صحابی تک جا پہنچے تو یہ حدیث کہلاتی ہے موقوف۔ یہ بھی حدیث ہے اور یہ موقوف حدیث ہے۔ اب ایک محدث یا کوئی بھی حدیث بیان کرنے والا کہے بھائی میں نے جو معاملہ دیکھا یہ سنا، کرتے ہوئے دیکھا، لیکن نہ حضور تک پہنچے، نہ صحابی تک پہنچے، بلکہ تابعی تک پہنچے، تو اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ اب مرفوع، موقوف اور مقطوع یہ تینوں احادیث مبارکہ کی اقسام ہیں۔ اب یہ آگے مزید ٹیکنیکلٹیز ہیں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور صحابی رسول ہیں۔ اب ایک ان کا عمل ہے، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے حضور میری آنکھوں سے مجھے نظر نہیں آتا تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں کیا تو پسند کرتا ہے کہ ابھی دعا کروں اور تیری نظر لوٹ آئے، یا پھر تیرے لیے آخرت میں اللہ سے میں کوئی دعا کر لوں؟
تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں، وہ راوی کہتا ہے کہ حضور آپ میرے لیے ابھی دعا کر دیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ 2 رکعت نفل پڑھو اور نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد تیرے محبوب محمد کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ میری آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دے۔ راوی کہتے ہیں اس نے یہ دعا کی، اللہ نے اس کی آنکھوں کی بینائی کو واپس لوٹا دی۔ اب حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں بعد میں نے یہ عمل کسی کو بتایا جو نابینا تھا کہ تم بھی حضور کے وسیلہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں بھی بینائی عطا فرما دے گا۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں نے جس بندے کو بتایا تھا اللہ نے اس کو بھی بینائی عطا فرما دی۔ تو یہ بھی حدیث مبارک ہے اسی سینس میں۔ لہٰذا وسیلہ پھر کیا نکلا؟ ایمان بھی وسیلہ، عمل بھی وسیلہ، اور شخصیات بھی وسیلہ بن سکتی ہیں۔ اور تو اور ایک حافظ قرآن عالم اپنے آباء و اجداد کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کے تھرو ان بندوں کی بخشش فرما دے گا۔ قرآن شفاعت کرے گا، حضور شفاعت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے عثمان کی شفاعت سے 70,000 وہ لوگ جن کے اوپر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا ہمیں دلوا دے وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ نیک عمل ہو، راستے سے پتھر اٹھا کے ادھر کرنا ہو، کسی کی مالی خدمت کرنا ہو، کسی سے جھک کے ملنا ہو۔ دیکھیں جنت کدھر ہے؟ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ جنت کس جگہ پہ ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ماں کی خدمت کے ساتھ ہی تو جنت وابستہ ہے۔ تو کیا ماں جنت کے حصول کے لیے وسیلہ بنی ہے یا نہیں؟ وسیلہ بنی ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا ہمیں دے دے اور ہم کریں تو وہ ہمارے لیے وسیلہ کہلاتا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ، یہ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، لو اگر انا بے شک لہم ان کے لیے ہو، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارے کا سارا، بے شک کافر زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا بھی لے آئیں، ومثلہ اور اس کی مثل اتنا اور بھی لے آئیں، لیفتدوا بہ تاکہ قیامت والے دن وہ فدیہ دے سکیں پوری کائنات کے مال و دولت کو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے من عذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں۔ اگر وہ سارا کچھ بھی لے آئیں تو ما تقبل منہم، ما تقبل قبول نہیں کیا جائے گا، منہم ان سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَيُرِيدُونَ، یریدون وہ یہ چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکلے، من النار آگ میں سے، وما ہم بخارجین منہا اور وہ نہیں نکل سکیں گے اس دوزخ کی آگ میں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ عذاب مقیم مسافر عذاب نہیں ہے کہ آیا اور ٹل گیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے پرمنٹ رہنے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اپنے مزاج میں اعتدال کے ساتھ دین کو اپنی زندگی میں اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ کل والی آیت مبارکہ ہے چوری کے اوپر، کہ چوری جو کرے گا اس کی پھر سزا کیا ہے، کل انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔